اچھا شرمیلا صاحبہ، آپ سے میں اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گا. یہ 8 فروری کے احتجاج کے پیش نظر آپ لوگ کارکنان کو نظر بند کر رہے ہیں. کوئی 180 کارکنان ہیں جن کی نظر بندی سے متعلق معاملہ عدالت میں ہے. یہ کیا چکر ہے؟ پریمپٹیو میجرز لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آئی ایم شیور کہ اگر پریونٹیو میجرز، آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیا وہ میجرز ہیں اور کیوں ان کی نظر بندی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا. یا تو ان کے حوالے سے کوئی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، یا کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوگا. دیر مسٹ بی سم تھنگ، کیونکہ اس طریقے سے تو گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں یا اس طریقے سے تو لوگوں کی نظر بندی نہیں ہوتی نا. مشال نے بات کی ہے کہ احتجاج کا ہی ایک فائنل راستہ ہے. دیکھیے، احتجاج کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. آپ احتجاج کرتے رہیں گے، گورنمنٹ اپنا جو پاور ہے وہ ایگزرٹ کرتی رہے گی. جس طریقے سے ایران اور یو ایس بھی اب آ کے بیٹھ ہی گئے نا ٹیبل پہ، چاہے اس میں ترکی کا ایک سینٹرل کردار ہے، پاکستان کا ایک ثالثی کردار ہے، ایک کنسٹرکٹیو کردار ہے، ہم ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں. تو احتجاج یا جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتی. اس سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا. کسی کو جو جیتتا ہے وہ بھی اس کی ہار ہی ہوتی ہے، بیکاز اتنا نقصان ہو جاتا ہے دونوں طرف کہ nobody celebrates it eventually. سو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو بلیو کرتی ہے ان کنسنسس پالیٹکس. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سو اپوزیشن ہے جو بھی ہے ایونچولی. اچھا، لیکن آپ اس معاملے پہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی ان ریٹرن یہ کہتی ہے کہ یہ جو کے پی میں آپریشن سے متعلق جو بھی سوچ پائی جاتی ہے اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان تو ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ہمیں بٹھا کے ہمیں بھی اعتماد میں لے کے چلیں. تو اس میں پھر مذائقہ کیا؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ستی صاحب، کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے، لیکن ان کی سنجیدگی ہونی چاہیے نا. سنجیدگی اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ بھی اگر ہوتی ہے پارلیمان میں ان کیمرہ، اور ان کو دعوت دی جاتی ہے اور سب سے زیادہ نمبر 14 ممبران ان کے بلائے جاتے ہیں، تو یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نتھی کر دیتے ہیں اس میٹنگ میں حاضری کا اس بات سے کہ عمران خان سے ملاقات کرائیں. دیکھیے، کوئی بھی شخص یا شخصیت یا کوئی بھی گروہ آپ کہہ لیں از ناٹ لارجر دین دا اسٹیٹ. ان کا تعلق اس صوبے سے ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں متاثر ہوا ہے. پہلے بھی ہوا تھا، اب بھی ہو رہا ہے. اب کوئی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا صوبہ جلے یا اس کے لوگ شہید ہوں اور کولیٹرل ڈیمیج ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب اگر آپ نے وہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس صوبے کے لوگوں کو، کیا میں کہتی ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ملے. آپ کو یاد ہوگا سوات میں جب ہم آپریشن کرنے جا رہے تھے 2008 میں، جو بی بی صاحبہ کہہ کے شہید ہوئی تھیں کہ آپ سوات کو آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی. اور پھر صدر زرداری صاحب نے 3 دن ڈیبیٹ ہوئی پارلیمان میں، پورے پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا. پھر جب آپ نے سوات میں جا کے آپریشن کیا، حالانکہ 30 لاکھ آئی ڈی پیز آئے تھے، بہت بڑا ایک وہ ایگزوڈس تھا، لیکن آپ نے وہاں پر جنگ لڑی، جنگ کامیاب ہوئی، لوگوں کو واپس وہاں پر ریہیبلیٹیٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے، بٹ پوری قوم اس کے پیچھے تھی. اسی طریقے سے اگر آپ سب چاہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ، آئی ایم شیور مشل یہاں بیٹھی ہوئی وہ چاہتی ہوں گی ان کے صوبے میں امن ہو اور پائیدار امن ہو، کون نہیں چاہتا ہے. لیکن آپ اگر اس ضد پہ رہیں گے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن، ان سے ملاقات، آج ان کی بہن سے ملا دے، یہ اٹ ڈزنٹ میٹر ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف دا سیکورٹی آف دس کنٹری. دس ڈزنٹ میٹر. آپ اپنے ملک کو بچائیں. میں ملک اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں صوبے کو الگ نہیں سمجھتی. اگر ایک صوبہ تکلیف میں ہے تو ہم سب تکلیف میں ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ آپ کے لیڈر ہوتے ہمارے بھی جیلوں میں رہے ہیں لیڈر، ہمارے تو پھانسی چڑھ گئے ہیں، بے گناہی میں پھانسی چڑھ گئے لیڈر، ہماری بیوی تو شہید ہو گئیں. لیکن ہم نے اس ملک میں پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ہم نے کہا the way forward is democratic dispensation. الیکشنز، پارلیمان، ڈائلاگ، یہ چیزیں، this is important. دیکھیں
چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا افنان سے اس پہ بات کر لوں. کہیں بھی نہیں ہے کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے. میں نے اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی. مشال جی مشال جی دیکھیں انہوں نے ایک بات کی یہاں پہ کہ ریاست سب سے بڑی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں پاکستان سب سے پہلے آتا ہے، لیکن اس ملک کے 25 کروڑ عوام نے جس شخص کو اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے. میں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ کہتی کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹرز کی ایکسیس دی جائے، ان کے صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہے وہ ایڈریس کیے جائے، ان کی فیملی کو ملاقات کی جائے. ان سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹمپریچر کم ہوگا کیونکہ ہم اس ٹائم جب اچھا لیکن مشال صاحب ان دا سینس میں ایک ویسے بات بتاؤں کہ جہاں تک معاملہ خبروں کے باہر آنے کا ہے تو آج میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک سیکنڈ میں یہ عرض کر رہا تھا میں کیا کہنا میرا جو کہنے کا مطلب ہے نا the context of what I'm saying is everything is fine. بالکل ملا دیں، ڈاکٹر سے ملوا دیں، گھر والوں سے ملوا دیں، میڈیکلی ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی سے اس کو نفی نہ کریں. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے، فلاں نہیں کریں گے. مشال صاحبہ میں جو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ریاست سے بڑا نہیں ہے اور اس ملک کی سالمیت سے بڑا نہیں ہے.